بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کلاسیفیکیشن آف ریسرچ بائی میتھڈ، یعنی تحقیق کی درجہ بندی بطریق یا بلحاظ طریقہ تحقیق کے مطابق تحقیقی عمل کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تاریخی یعنی ہسٹوریکل ریسرچ۔ اس میں گزشتہ واقعات، حالات کی سچائی کو تلاش کیا جاتا ہے۔ دوسری بات ہے اس میں بیانیہ یعنی ڈسکرپٹیو ریسرچ۔ اس تحقیق میں موجودہ صورتحال کو جانچا جاتا ہے۔ تیسری قسم اس میں یہ آتی ہے تجرباتی یعنی ایکسپیریمنٹل ریسرچ۔ اس میں موجودہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے نئے کچھ متغیرات کی افادیت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی قسم جو ہے تاریخی تحقیق۔ تاریخی تحقیق کے طریقے سے تعلیم کے بارے میں ایسے حقائق کو جمع کرنے، منتخب کرنے یا ان کا جائزہ لینا ہوتا ہے، یا تصدیق کرنا، یا پھر ان کی درجہ بندی کرنا ہوتا ہے، جس کا تعلق گزرے ہوئے زمانے، گزشتہ حالات اور گزشتہ واقعات سے ہوتا ہے۔ مقصد وہی تنقیدی جستجو کرنا اور سچائی کی تلاش ہے۔ گزشتہ حالات و واقعات کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کر لینے کا دوسرا بڑا مقصد حال اور مستقبل کے تعلیمی حالات اور واقعات کے بارے میں اندازہ لگانا ہے۔ تاریخی نوعیت کی تحقیق اور اس کے مقاصد کی روشنی میں اس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے: تاریخی تحقیق معلومات اکٹھے کرنا اور ان کی ضروری جانچ پڑتال کا ایک باقاعدہ طریقہ ہے۔ ان معلومات کا تعلق ماضی کے وقوع پذیر واقعات سے ہوتا ہے اور اس کا مقصد ان واقعات کی وجوہ، تاثرات یا رجحانات کے متعلق فرضیوں کی پڑتال کرنا ہے، تاکہ موجودہ واقعات کی تشریح کی جا سکے اور آئندہ وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے متعلق پیش گوئی کی جا سکے۔ تاریخی تحقیق کے ذریعے سے ماضی کے واقعات کو چھان بین کے بعد ان کی اصل نوعیت اور ان کا حقیقی روپ دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر ان واقعات کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ ان سے کوئی عمومی اصول وضع کیے جا سکیں تاکہ زمانہ حال کا درست فہم حاصل کیا جا سکے اور مستقبل کے بارے میں پیش گوئی ممکن ہو۔ تاریخی تحقیق اس وقت تحقیق کا درجہ حاصل کرتی ہے جبکہ اس کا تحقیقی اندازہ جو ہے مندرجہ ذیل طریقہ کے مطابق کیا جائے۔ مثلاً سب سے پہلے مسئلے کا ارتقاء جو ہے اس پہ غور کیا جاتا ہے، پھر یہ ہے کہ ذرائع مواد جو ہیں اس کے ذریعے جمع کرنا، اور پھر ذرائع مواد جو ہے اس پر تنقید کرنا، اور فرضیے کی تیاری، بعد ازاں مواد پر بحث اور نتائج کا اخذ کرنا۔ جب ایک محقق ان تمام مراحل سے گزرتا ہے تو دراصل وہ ایک مسئلے کے حل کے لیے سائنسی طریقہ کار اختیار کر رہا ہوتا ہے، اور اسی طریقہ کار کا استعمال اس کی کاوش کو تحقیق کا درجہ عطا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ڈسکرپٹیو ریسرچ یعنی بیانیہ تحقیق۔ بیانیہ تحقیق ان چیزوں کو زیر بحث لاتی ہے جو موجود ہیں۔ ان کا تعین حالات، واقعات، تعلقات، رسومات، عقائد اور پالیسیوں سے ہے جو اس وقت مروج ہیں۔ بیانیہ تحقیق میں صرف مواد کو اکٹھا نہیں کیا جاتا بلکہ مواد کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے اور اس کی اس طرح تعبیرات کی جاتی ہیں کہ مستقبل کے لیے کوئی تجاویز پیش کی جا سکیں۔
بیانیہ تحقیق میں جہاں موجودہ حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے، وہیں یہ معلومات بھی حاصل کی جاتی ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ آئندہ ہمارا رخ کیا ہوگا، جس کے ساتھ ساتھ یہ معلومات بھی حاصل کی جاتی ہیں کہ ہم اس منزل تک پہنچیں گے کیسے۔ سائنسی طریقہ کار کا استعمال بیانیہ تحقیق میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، یعنی مسئلے کی شناخت کے بعد مقاصد کا تعین کیا جاتا ہے اور مواد اکٹھے کرنے کے لیے مناسب آلات تحقیق استعمال کیے جاتے ہیں اور نمونے کے افراد سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، پھر اس مواد کا تجزیہ کر کے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اور اصول وضع کیے جاتے ہیں۔ بیانیہ تحقیق کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے مشہور ترین جو ہے وہ سروے ہے یا مطالعہ احوال ہے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے ایکسپیریمنٹل ریسرچ یعنی تجرباتی تحقیق۔ یہ تحقیق مزاج کے اعتبار سے لیبارٹری تحقیق ہے۔ اس کے نتائج زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ تجرباتی تحقیق کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ اگر دو حالتیں بالکل ایک جیسی ہوں لیکن ایک حالت میں کسی متغیرہ یعنی ویریبل کو کنٹرول کر لیا جائے یا اضافہ کر دیا جائے تو دونوں حالتوں کے درمیان جو فرق واقع ہوگا وہ اس ویریبل کی وجہ سے ہوگا۔ اسی طرح اگر دو حالتیں ایک جیسی ہوں اور ایک حالت میں سے ایک عنصر کو خارج کر دیا جائے تو دونوں حالتوں میں جو فرق واقع ہوگا وہ اس عنصر کی وجہ سے ہوگا جسے خارج کیا گیا۔ اس طرح عمل اور رد عمل کے درمیان رابطے کو تجربے کے ذریعے سے قائم کیا جاتا ہے۔ اگرچہ تجرباتی تحقیق کا اطلاق زیادہ تر طبعی سائنسی علوم میں ہوتا ہے، لیکن تعلیم کے میدان میں بھی اس کا کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر ہم کسی جماعت کے 2 سیکشن اس طرح کریں کہ دونوں گروہوں میں تقریباً ایک جیسی قابلیت اور ذہنی درجے کے طلباء موجود ہوں اور پھر ایک گروپ کو مباحثی طریقہ تدریس کے ذریعے پڑھایا جائے اور دوسرے کو روایتی طریقہ تدریس یعنی تقریری لیکچر میتھڈ سے پڑھایا جائے، اس طرح دونوں گروپوں کی تحصیل علم میں جو فرق پیدا ہوگا اسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ فرق طریقہ تدریس کی وجہ سے ہے، جس کی برتری کو تجرباتی تحقیق کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے۔ لیکن تجربے کا اطلاق کرنے کے لیے بہت سے عوامل کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دونوں گروپ یا دونوں حالتیں تقریباً برقرار رہیں۔ تجرباتی تحقیق کرتے وقت ممکن حد تک بہت سے عوامل کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور صرف ان عوامل میں سے ایک کو عمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے تاکہ عمل اور رد عمل کا موازنہ کیا جا سکے اور ان کے درمیان رابطے کو بھی برقرار رکھا جا سکے۔ اس طرح کی تجرباتی تحقیق تعلیم کے میدان میں بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک درسی کتاب کی دوسری پر برتری دیکھنا ہو یا ایک طریقہ امتحان کا دوسرے سے مقابلہ کرنا ہو یا منصوبہ سازی کے ایک طریقے کا دوسرے سے موازنہ کرنا ہو یا نظم و نسق کے ایک انداز کی دوسرے پر فوقیت کو پرکھنا ہو تو تجرباتی تحقیق ہماری مدد کر سکتی ہے۔ اوکے، تھینک یو۔